बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फ़ेस टू फेस के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर सफ़ीर रज़ा हाज़िर खिदमत है। आज हमारे मेहमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात सैयद वारिस गिलानी। गिलानी साहब, मोस्ट वेलकम। कैसे हैं आप? सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आप हमें ये बताएंगे कि आप एक कारोबारी शख्सियत हैं और आपने तवील अरसा बैरून मुल्क भी गुजारा है। यकीनन आपने बिज़नेस किया है और बड़ा अच्छा आपने वहाँ पे भी नाम कमाया है। तो आप ये सियासत में आप कैसे वारिद हो गए जबकि आप कारोबारी लाइन पे थे? प्रोफेशनली मैं बैंकर हूँ, एक बैंकर हूँ। मैंने 12 साल जो है वो बैंकिंग की है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बैंकिंग की है। बैंकिंग के अंदर भी बेसिकली आपको पता है कि पब्लिक जॉब होती है, पब्लिक डीलिंग होती है, पब्लिक इंट्रैक्शन होता है, सुबह से लेकर शाम तक आपके लोगों के साथ डीलिंग होती है। उसके बाद जब मैंने बैंकिंग छोड़ी तो मैं बिज़नेस में आया, बिज़नेस के बाद पॉलिटिक्स में आया। तो वो क्योंकि मेरा एक जो बैकग्राउंड था 10-12 साल का, वो पब्लिक डीलिंग का बैकग्राउंड था, तो वो मैं समझता हूँ कि एक बैंकर के लिए पॉलिटिक्स करना कंपैरेटिवली इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि नेचुरली वो एक पब्लिक जॉब ही होती है, लोगों को ही डील करना होता है। तो वही एक पीछे से एक बैकग्राउंड था जिसकी वजह से फिर मैंने कहा कि अब पॉलिटिक्स को भी। पीटीआई ही क्यों ज्वाइन किया आपने? और बहुत सारी सियासी जमातें मौजूद हैं। आप ठीक कह रहे हैं। मैं 2009 से पीटीआई का मेंबर हूँ। मेरी फैमिली का एक बहुत बड़ा एक बैकग्राउंड है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। और आपको पता है कि 1985 से लेके आज तक असम्बली में मेरी फैमिली किसी न किसी तरीके से असम्बली के अंदर मौजूद रही है। लेकिन मेरी फैमिली में कभी भी किसी ने पीटीआई की तरफ सियासत नहीं की, पीटीआई की तरफ उनका रुझान नहीं था। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मैंने हमेशा इमरान खान साहब को इंस्पायर किया। मैं जब बैंक में भी था, वो लाहौर उनका जलसा होता था, हम लाहौर जाते थे। मैं जब धरना हुआ, धरने के अंदर मैंने तकरीबन कोई दिन ऐसा नहीं था जिसमें हम धरने में नहीं जाते थे। तो हमेशा खान साहब की आइडियोलॉजी, खान साहब की जो पॉलिटिक्स है, खान साहब की जो एक पर्सनैलिटी, उसको इंस्पायर किया। और उसमें सबसे बुनियादी वजह जो थी, खान साहब ने हमेशा नौजवानों की बात की। मैं एक मीडियोकर इंसान हूँ, एक मुतवसत तबके से तल्लुक़ है मेरा, और मुझे हमेशा यही लगा कि अगर मेरे जैसे बंदे के लिए पॉलिटिक्स में स्पेस बन सकती है या बनेगी तो वो पीटीआई में ही बनेगी, क्योंकि इमरान खान हमेशा नौजवानों की बात करता है। तो वही इमरान खान की पर्सनैलिटी, इमरान खान का करिश्मा, इमरान खान का जो एक क्रेज़ था, वो जो है उसने पीटीआई के साथ पहले कनेक्ट किया। और फिर एक टाइम आया कि उसी इमरान खान का जो विजन और इमरान खान की जो कमिटमेंट थी, उससे ये महसूस हुआ कि अब हमें सियासत में भी आना। आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त आप कहाँ पे देखते हैं? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान जो हमारे लीडर हैं, उन्होंने 22 साल जद्दोजहद की, और 22 साल की जद्दोजहद के बाद अल्लाह ने उनको इक़्तिदार भी दिया और उनको प्राइम मिनिस्टर भी बनाया। हमारी पार्टी भी काफ़ी मुश्किलात का शिकार रही है और काफ़ी इसके अंदर मसाइल भी रहे हैं। और जब हम लोगों को पहले पीटीआई की बात करते थे तो लोग हम पे हंसते थे। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि मैं अपनी फैमिली के अंदर पहला बंदा हूँ, हालांकि एक रिच पॉलिटिकल हिस्ट्री है जिसने पीटीआई का इंतखाब किया। और जब मैंने वो बैरियर तोड़ा तो बहुत सारे लोग मेरी फैमिली से और दीगर ख़ानदानों से भी लोगों ने पीटीआई को ज्वाइन किया। आज के दिन की अगर मैं आपको बात बताऊँ तो आज के दिन की सिचुएशन ये है कि इतने लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आना चाह रहे हैं कि शायद हमारी पार्टी लीडरशिप के लिए अभी ये फैसला करना मुश्किल हो रहा है कि किसको लें और किसको ना लें, क्योंकि जो हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं हमारी पार्टी मजबूत से मजबूत तर होती जा रही है। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि जो आने वाला आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन होगा उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो न सिर्फ हुकूमत बनाएगी बल्कि एक बेहतरीन किस्म की जो है ना वो रिज़ल्ट भी अपने। एक ये तासुर अमूमी तौर पे पीटीआई के हवाले से आपने अभी बात की कि अब सिचुएशन यहाँ तक पहुँच चुकी है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे किसको लें और किसको ना लें। इमरान खान साहब ने जो सियासत की है पाकिस्तान में, जब वो कंटेनर पे थे तो उस वक्त भी उन्होंने यही अनाउंस किया कि हम नहीं लेंगे, हम ये जो हार्स ट्रेडिंग होती है सियासत में उसका रास्ता रोकेंगे और हम ऐसे लोगों को जो भगोड़े होंगे, मुख्तलिफ पार्टीज़ को धोखा दे के आने वाले होंगे, उनको नहीं लेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे चेहरे भी नज़र आ रहे हैं कि जो पैराशूटर हैं या फिर वो इस अंदाज से आए हैं कि अपनी पार्टीज़ को छोड़ के वो पीटीआई को ज्वाइन कर रहे हैं और कुछ करना चाह रहे हैं। अब रिसेंटली अगर आप ताजरों के इलेक्शन को देख लें तो हमने वहाँ पे भी देखा है कि पीटीआई जो थी वो भी वहाँ पे तकसीम नज़र आई है।
ख्वाजा फारूक साहब का अपर अड्डे में जलसा हुआ, वहाँ आपने देखा कि आप हमारे इस सराउंडिंग के जो पीटीआई के लोग एक्टिव हैं वो उस जलसे में शरीक नहीं हुए। अंदरूनी खाना तो हम ये देख रहे हैं कि जो आज अगर स्पेशली मुजफ्फराबाद की सतह पे बात की जाए तो पीटीआई टूट फूट का शिकार है। देखिए, दो तीन बातें हैं। पहले तो आपने जो कहा पैराशूटर, देखिए हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हमारा जो ये साउथ एशियन पॉलिटिकल कल्चर है, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर हमारा जो पॉलिटिकल कल्चर है, इसमें लोग आते भी हैं, लोग जाते भी हैं, लोगों का माइंड सेट है। हर बंदा जो है ना वो नज़रियात की सियासत नहीं करता। हर बंदा जो है ना वो किसी जो है ना अपनी ज़ात से बाहर निकल कर सियासत नहीं करता। हमारा जो पॉलिटिकल कल्चर है इसमें लोग आते जाते हैं। देखिए, खान साहब ने एक बात की है कि हमारी एक पॉलिटिकल जमात है, इसमें लोग आएंगे भी और लोग जाएंगे भी, आप इसमें किसी को रोक नहीं सकते हैं। लेकिन हमारा ये अज़म है, ये हमारे लीडर की कमिटमेंट है कि जो अच्छे लोग होंगे, जो काबिल लोग होंगे और जो कि मतलब करप्शन में जो लोग मुलव्वस नहीं होंगे, हम उन लोगों को बहर सूरत वेलकम करेंगे। जहाँ तक आपने ख्वाजा फारूक साहब के जलसे की, ताजरों के इलेक्शन की तकसीम की बात की, देखें हमें यह समझना चाहिए कि दो तरह की सियासत हो रही है आज यहाँ पे। एक वो सियासत है जो नज़रिए की सियासत है, जिसके हम अमीन हैं, जिसके बारे में हम कहते हैं कि हम इमरान खान के नज़रिए के अमीन हैं। एक वो सियासत है जो कि ज़ात की सियासत। ख्वाजा फारूक साहब ने जो जलसा किया वो उनकी ज़ाती एक जलसा था, उसमें वो कोई पार्टी का जलसा नहीं था, वो उनकी ज़ात के इर्द गिर्द वो जलसा घूम रहा था। उसमें एक पार्टी की ओनरशिप नहीं थी, उसमें तंजीमों की ओनरशिप नहीं थी, उसमें कोई मशावरती अमल शामिल नहीं था। अब उधर वहाँ पे कोई जाए उसकी मर्ज़ी, कोई ना जाए तो उसकी भी मर्ज़ी। तो इसलिए जब आप अपनी ज़ात के लिए सियासत करेंगे और वहाँ पे फिर आपको तकसीम नज़र आएगी किन लोगों की तरफ से, जो लोग इमरान खान के नज़रिए के अमीन हैं, और जो लोग नज़रिए की सियासत करेंगे वहाँ पे इंशाअल्लाह आपको हम समेत हर बंदा वो मिलेगा जो कि मेरिट की और नज़रिए की सियासत करेगा। अच्छा, अभी सरदार तनवीर इलियास साहब की एंट्री हुई है पीटीआई में। हम तो नहीं कहते, लेकिन ये बात आप कह सकते हैं कि तकरीबन हर जगह पे डिस्कस हो रही है कि उनका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं था, वो भी एक बिजनेसमैन बेसिकली थे। उसके बाद वो उस सरमाए की बेस पे बूस्ट अप हुए और जब फ्रंट पे आए तो उनको हाथों हाथ लिया गया। बेस्ट सुल्तान महमूद से हज़ार इख्तलाफ होंगे लोगों को, उसकी अपनी एक जो सियासी क्रेडिबिलिटी है उस पर क्वेश्चन उठ सकता है। उनका जो सियासी सफ़र है उस पे लोग सवालात करते हैं कि उन्होंने बहुत सी पार्टियां तब्दील की हैं। लेकिन अगर आप इस तनाज़र में देखें कि बेस्ट सुल्तान महमूद ने जब पीटीआई को ज्वाइन किया तो उसके बाद उसने कोशिश ज़रूर की है कि इसको मुनज़्ज़म किया जाए। आप क्या समझते हैं कि सरदार तनवीर इलियास खान ने उनकी सारी मेहनत पे पानी नहीं फेर दिया? देखिए, सरदार तनवीर इलियास साहब के बारे में लोगों को कुछ गलत फहमियाँ हैं, लोगों को उनके बारे में ज़्यादा मालूमात है। सरदार तनवीर इलियास साहब जो हैं वो अभी हमारे एडवाइज़र हैं सीएम पंजाब के, और वो कोई पीटीआई में आए नहीं है, वो पहले से पीटीआई के अंदर मौजूद हैं। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि अगर वो बिजनेसमैन है तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अगर उन्होंने अपनी मेहनत से, अगर उन्होंने अपनी कोशिश से, काविश से अपना एक नाम बनाया, बीइंग का कश्मीरी, मुझे फ़ख्र है सरदार तनवीर इलियास साहब पे कि उन्होंने न सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर न सिर्फ कश्मीर का नाम रोशन किया बल्कि पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया, और अपनी मेहनत पर आज वो एक मकाम पर मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब को प्राइम मिनिस्टर साहब ने पार्टी प्रेसिडेंट बनाया है। उनकी जिद्दोजहद, उनका बैकग्राउंड या उनकी जो पार्टी के लिए कमिटमेंट है, कोशिश है, वो अपनी जगह पर मौजूद है। हमें ये समझ नहीं आती है, पर्सनली मैं ये हैरान होता हूँ कि तनवीर साहब को लेके कुछ लोग क्यों खाइफ हैं, तनवीर साहब को लेके कुछ लोग क्यों डरे हुए हैं और सहमे हुए। देखिए, हमेशा जो कमज़ोर आदमी होता है, हमेशा जो चोर माइंड सेट का इंसान होता है, वो हमेशा काबिल आदमी से और हमेशा अहल आदमी से वो खाइफ होता है और डरता है। तनवीर इलियास साहब को अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई जिम्मेदारी दी है, उनको अगर कोई ओनरशिप दी है, तो हम सब उसको वेलकम करते हैं और हम समझते हैं कि तनवीर साहब के आने से हमारी पार्टी मजबूत से मजबूत होती जा रही है। आप देखें ना, पिछले कुछ अरसे से जब से तनवीर साहब आए, लोगों ने शामिल होना शुरू कर दिया पार्टी, हमारी पार्टी मजबूत होना शुरू हो गई है। अगर किसी को किसी बंदे से, किसी शख्स से कोई तहफ़्फ़ुज़ थे, वो तनवीर साहब की लेवल से अगर उसको स्पेस मिल रही है तो पार्टी हमारी फल फूल रही है। एक असर ये भी पाया जाता है कि जो मीरपुर से चौधरी सईद साहब का जो केस वापस हुआ है, वो बेस्ट सुल्तान महमूद चौधरी को हराने के लिए वो उनको केस विड्रा करवाया गया है।
اور باغ سے سردار تنویر الیاس خان کو کامیاب کروانے کے لیے کیا گیا؟ دیکھیں بیرسٹر سلطان صاحب جو ہیں وہ ایک سیاسی رہنما ہیں، وہ آج کے الیکشن نہیں لڑ رہے، عرصہ دراز سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، چودھری سعید صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو، اور کسی بھی سیاسی رہنما کو، کسی بھی سیاسی لیڈر کو ان چیزوں سے نہ وہ خائف ہوتا ہے، تو نہ مجھے یقین ہے نہ بیرسٹر صاحب خائف ہیں۔ کس وجہ سے ہوا یا کس وجہ سے نہیں ہوا یہ تو مجھے نہیں پتہ، لیکن بیرسٹر سلطان صاحب بھی ایک فائٹر ہیں، وہ مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ وہ اپنی سیٹ ضرور جیتیں گے۔ جہاں تک تنویر صاحب کے الیکشن لڑنے کا سوال ہے، وہ آزاد کشمیر کے باشندہ ہیں، وہ جہاں سے ان کو کا دل کرے گا وہاں سے وہ الیکشن لڑیں گے، جہاں جس حلقے پہ وہ محسوس کریں گے کہ یہ حلقہ ان کو بینیفٹ دے سکتا ہے اس حلقے سے وہ جائیں گے۔ اس پہ کوئی ایسا آزاد مائنڈ کرنے کشمیر کے والی بات حالات آپ کے سامنے ہیں کہ ان 4.5 پونے 5 سالوں میں ہر طرف حکومت ہی نظر آ رہی ہے۔ ہم نے اسمبلی فورم پہ کہہ لیں یا پبلک پلیسز پہ، پبلک فورم پہ کہہ لیں، کہیں پہ بھی اپوزیشن کا نام نہیں دیکھا۔ پیپلز پارٹی نے اپوزیشن نہیں کی، پی ٹی آئی نے اپوزیشن نہیں کی، مسلم کانفرنس نے اپوزیشن نہیں کی۔ یہ ان کو اتنا اوپن سپیس کیوں دیا؟ کیا وجہ ہے؟ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے۔ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ جس طریقے سے اپوزیشن میں کرنی چاہیے تھی، میں اگر تھوڑا سا اسپیسیفک مظفر آباد کی بات کروں، مظفر آباد کے اندر جس طریقے سے پی ٹی آئی کو اپوزیشن کرنی چاہیے تھی، جس طریقے سے باقی پارٹیز کو اپوزیشن کرنی چاہیے تھی، انہوں نے اپوزیشن نہیں کی۔ اس وجہ سے نہیں کی کہ یہ سب جو ہے نا یہ حکومت سے کے بینیفیشری ہیں، یہ سب جو ہے نا یہ حکومت سے فائدے اٹھاتے ہیں، یہ سب حکومت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ جب یہ ملے ہوئے ہیں تو آپ کس طریقے سے، وہ کہتے ہیں نا آپ جب کسی کا کھاتے ہیں تو جب آپ کسی کا کھائیں گے تو کیسے اس کو آنکھیں دکھائیں گے؟ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے۔ اگر کسی نے تھوڑی بہت اپوزیشن میں مظفر آباد میں کی ہے تو میں نے کی ہے، اگر کسی نے اس تھوڑی بہت اپوزیشن کی ہے تو اور چند ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جنہوں نے کی ہے۔ باقی میں سمجھتا ہوں یہی ایک وہ ڈراپ بیک ہے جس کے خلاف ہم کھڑے ہوئے ہیں، یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جس کے خلاف ہم اپنی لیڈرشپ سے جا کے بات کرتے ہیں کہ ان لوگوں کا میرٹ کیوں نہیں بنتا اور ہم لوگوں کا میرٹ کیوں بنتا ہے۔ تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے یہ ساری چیزیں آمدہ ہمارا جو ٹکٹ کی ڈسٹریبیوشن ہوگی، یہ سب چیزیں وہاں پہ جو ہیں وہ ٹیبل پہ انشاءاللہ ڈسکس کی جائیں گی۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے ٹکٹس ہیں وہ اسلام آباد سے جاری ہوں گے، مطلب بنی گالہ سے جاری ہوں گے، یا کہ وہ آزاد کشمیر سے جاری ہوں گے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ڈیفینیٹلی اسلام آباد سے جاری ہوں گے۔ ڈیفینیٹلی جس کو پرائم منسٹر عمران خان صاحب جس کو ٹکٹ دیں گے اسی کو ٹکٹ ملے گا، اور میں اس کو میں انکریج کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے ٹکٹ جاری ہونے سے اگر وفاق سے ٹکٹ جاری ہوتے ہیں تو میں پرسنلی اس کو انکریج کرتا ہوں اور میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک چھوٹا سا خطہ ہے، یہاں پہ آپس میں لائکنگ ڈس لائکنگ کا ایک ایلیمنٹ موجود ہے، پسند ناپسند کا ایک ایلیمنٹ موجود ہے۔ جس کو جو بیرسٹر صاحب کو پسند ہوگا اس کو ٹکٹ مل جائے گا، جو تنویر صاحب کو پسند ہوگا اس کو ٹکٹ مل جائے گا، جو فلانے صاحب کو پسند ہوگا مل جائے گا۔ تو ہم جیسے لوگ جو نوجوان ہیں یا وہ لوگ جو پارٹی کے نظریاتی لوگ ہیں، جو کسی کے جو نعرے جو ہیں وہ نہیں لگاتے، جو صرف لیڈر عمران خان کو مانتے ہیں، جن کا قائد صرف عمران خان ہے، تو جب وہ ان لوگوں کی باری ٹکٹ دینے کی آئے گی تو وہ لوگ وہاں پہ ڈیفینیٹلی وہ ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ تو ہمیں یقین ہے کہ جب یہ فیصلے اسلام آباد کے اندر سے ہوں گے تو یہ میرٹ پر ہوں گے، یہ حق پر ہوں گے، یہ سچ پر ہوں گے۔ آپ بذات خود ٹکٹ کے امیدوار یقیناً ہیں، اگر آپ کو پارٹی ٹکٹ جاری نہیں ہوتا تو اس صورت میں کیا آپ کھلاڑی رہیں گے یا آپ 11ویں کھلاڑی ہو جائیں گے؟ سر، ہم عمران خان کے نظریے کے امین ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے جس طرح گزارش کی کہ ہم کوئی ذاتی ایجنڈے پر یہاں پہ نہیں آئے ہوئے۔ میں انشاءاللہ آپ کو یہ یقین سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ پارٹی ٹکٹ دینے میں جب فیصلہ کرے گی تو وہ ضرور مجھے نہ صرف کنسیڈر کرے گی بلکہ ٹکٹ بھی دے گی۔ اگر اللہ کو منظور نہیں ہے، اگر میرے نصیب میں اللہ نے یہ عزت نہیں لکھی تو ہم عمران خان کے کھلاڑی ہیں، عمران خان کے سپاہی ہیں، ہم اپنی جد و جہد انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ ہم عمران خان کے نظریے کے امین ہیں، ہم انشاءاللہ اس نظریے کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ رکھیں گے۔ دیر از نو ادر کوسچن کہ اگر ہمیں ٹکٹ نہیں ملتا تو ہم کھلاڑی رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ ہم ٹکٹ کے لیے آئے نہیں ہیں، ہم ایک جد و جہد، ایک ویژن، ایک نظریے کو لے کر آئے، انشاءاللہ ہم اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اچھا، ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے عمومی طور پر پاکستان میں جو اس وقت سیاست جس نہج پہ پہنچی ہے، پی ڈی ایم آپ کے سامنے ہے، لاسٹ ٹائم انہوں نے یہاں پہ بھی ایک پاور شو کیا، ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ پی ڈی ایم یہاں سے کشمیر کی بات کرے گی، چونکہ وہ بیسکلی یکجہتی کے لیے آئے تھے کشمیریوں کے ساتھ، لیکن انفارچونیٹلی وہ بات ہم نہیں دیکھ سکے، جس حد تک جس طرح کی ہم توقع کر سکتے تھے اتنا نہیں کیا۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم پی ٹی آئی کو دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اس کو دیکھیں، اور اسپیشلی اگر بالکل کلیئر کٹ کہا جائے، وزیر اعظم نے کوٹلی میں جلسہ کیا، ان کو کیا بہتر نہیں تھا کہ وہ مظفر آباد میں آ جاتے؟
آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں مظفر آباد ہو یا کوٹلی ہو، آزاد کشمیر کا ہی وہ علاقہ ہے۔ مظفر آباد میں کیونکہ آلریڈی پی ڈی ایم نے جلسہ اناؤنس کر دیا تھا، تو ایٹ اے ٹائم ایک شہر میں 2 جلسے ممکن نہیں تھا۔ آپ اس بات سے زیادہ اس بات پر غور کریں کہ جو پرائم منسٹر صاحب نے کوٹلی کے اندر جو بات کہی وہ کتنی امپورٹنٹ بات، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ بات کہی کہ انشاءاللہ جو UN کی ریزولوشنز کے مطابق جب کشمیر کا فیصلہ ہوگا اور جو لوگ پاکستان کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے، ہم ان کو یہ اختیار دیں گے کہ وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں یا وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں۔ کتنا بڑا میسج ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خان نے کشمیر کو بیچ دیا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خان نے کشمیر کا سودا کر دیا، یہ ان لوگوں کے منہ پر ایک تھپڑ تھا۔ ایز کمپیریٹیو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں مظفر آباد میں PDM کا جلسہ اگر آپ دیکھیں، وہی NRO کا رونا، وہی چوروں ڈاکوؤں کا جو ہے عمران خان کو صرف ڈسکس کرنا، عمران خان کی جو ہے کردار کشی کرنی، کریکٹر اسیسینیشن کرنا، کوئی کشمیر کی بات نہیں، کوئی کشمیر کا جھنڈا نہیں۔ جو مریم نواز صاحبہ ہیں وہ 5 اگست کو انڈیا نے ریووک کیا 370 اور 35A، اور یہاں پہ کھڑے ہو کے وہ 15 اگست کہتی رہیں۔ یعنی ان کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ انڈیا نے جو کشمیر کو پہ جو اٹیمپٹ کی وہ کس تاریخ کو کی، جبکہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ کشمیر کی سرزمین پہ کھڑے ہو کے کشمیر کے لوگوں کو یہ میسج دیتا ہے کہ یہ اختیار آپ کو ہے، یہ اختیار کشمیریوں کو ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں یا وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں۔ اور میں آخر میں آپ کو یہ بات بتاؤں، یہ آج تک کسی لیڈر نے، پاکستان کے کسی لیڈر نے یہ بات نہیں کی، اور آپ اس سے، کیونکہ آپ بھی کشمیری ہیں، آپ ضرور اس سے اتفاق کریں گے کہ یہ پاکستان کا پہلا وزیر اعظم اور پہلا لیڈر ہے جس نے کشمیر کا فیصلہ کشمیریوں کے ہاتھ میں دینے کا وعدہ کیا۔ ایک بات یقیناً آپ بھی اس سے ایگری کریں گے، اس وقت پوری دنیا میں نئے بلاک بن رہے ہیں۔ ہمارا جو سینٹرل ایشیا ہے اس میں بھی بلاک بننے جا رہا ہے، چائنا زیادہ مضبوط ہو رہا ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ امریکہ جو ہے ایک نیا بلاک بنانے جا رہا ہے، عرب ممالک اپنے کچھ نئی اسٹریٹجی لے کے آ رہے ہیں۔ یہ جو ان کا سٹیٹمنٹ ہے کشمیر کے حوالے سے، بیسیکلی یہ وہی سٹیٹمنٹ ہے جس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ رائے شماری کا جو حق ہے وہ کشمیری عوام کو ملنا چاہیے، اور یہ آج کا نعرہ نہیں ہے، یہ تو 72 سال کا نعرہ ہے۔ آپ کہہ لیں کہ جو کشمیری بیسیکلی ہے وہ چاہتے بھی یہی ہیں کہ ان کو حق خود ارادیت دیا جائے کہ وہ اپنی مرضی کے ساتھ اپنے مقدر کا فیصلہ کریں۔ یہ تو فیوچر کی بات ہے۔ اس فیوچر کو پریکٹیکل لانے کے لیے کہ اس پہ امپلیمنٹ کب ہو اور کیسے ہو، اس وقت جو لوگ وہاں پہ کوئی 5.5 کیا کہتے ہیں اس کو 1.5 سال سے لاک ڈاؤن میں ہے مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں، ویسے تو وہاں وہ 70 سال سے قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن اسپیشلی جو 1.5 سال سے وہ اس وقت اس کے 5 اگست کے فیصلے کے بعد سے وہ جس طرح سے ہیں، اس پر جو پاکستان حکومت، موجودہ حکومت ہے، اس کی جو پالیسی ہے، آپ کیا اس پالیسی سے سیٹسفائیڈ ہیں، اس پالیسی کے ساتھ کہ ایک طرف کشمیری جو ہے وہ لاک ڈاؤن میں ہے اور دوسری طرف ہم صرف زبانی دعوے کرتے ہیں؟ سوائے UN میں جو پرائم منسٹر نے تقریر کی تھی، بڑی دبنگ تھی، سب نے اس کو اپریشیٹ کیا، ہم بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد اسی پرائم منسٹر نے یہاں پہ یہ کہا کہ جو چکوٹی کی طرف جائے گا اس کو غدار تصور کیا جائے گا۔ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو کشمیر کا ایشو ہے اس کو ہم ڈپلومیسی سے ہی اس کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ جو پرائم منسٹر کی کمٹمنٹ ہے کشمیر کے ساتھ، جب بھی اس کی جو بنیادی کامیابی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ 50 سال کے بعد سیکیورٹی کونسل میں کشمیر کا ایشو دوبارہ ڈسکس، نہ ایک دفعہ نہیں بلکہ 3 دفعہ ڈسکس ہوا۔ اس کے بعد پرائم منسٹر نے ابھی آج سے 4 روز پہلے آپ کے نالج میں آیا ہوگا کہ اقوام متحدہ نے باقاعدہ طور پہ انڈیا کو دہشت گرد کہا گیا۔ اس کے بعد جو یورپین ڈس انفارمیشن لیب کی طرف سے جو ایک وہ آئی رپورٹ ان کی سامنے ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ پچھلے 15 سال سے انڈیا جو ہے مختلف جو ہے قوتوں کے ساتھ مل کے پاکستان کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ پرائم منسٹر صاحب کی جو کمٹمنٹ ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ کسی بھی طریقے سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ انڈیا کو دنیا کے سامنے ایکسپوز کرنا، انڈیا کو دنیا کے سامنے دہشت گرد ثابت کرنے میں پرائم منسٹر عمران خان کا جتنا کنٹریبیوشن ہے، یہ آج تک کسی کا کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ آپ یہ بات بھی یاد رکھیں، جس دن خان صاحب نے کوٹلی کے اندر تقریر کی، اسی کے 1 گھنٹے بعد کشمیر کے اندر 4G بحال ہو گئی۔ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اسی لیے ہوئی کہ پرائم منسٹر نے جب وہ بیان دیا، پرائم منسٹر نے جب وہ اپنی طرف سے اس کمٹمنٹ کا اظہار کیا، تو دنیا نے اس چیز کو ریئلائز کیا۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پرائم منسٹر کی جو کشمیریوں کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب کشمیر آزاد بھی ہوگا، جب انڈیا کو نہ صرف پوری دنیا کے سامنے بلکہ کشمیریوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے۔ اچھا گیلانی صاحب، یہ بتائیں کہ جو آپ نے ابھی جو بات کی، اس سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ پاکستان کی جو کشمیر پالیسی ہے اس سے مطمئن ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو مزید تھوڑا سا بہتر کیا جائے تو یہ کشمیر پالیسی جو ہے وہ ہماری تحریک کو بوسٹ کرے گی۔
آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آزاد کشمیر کو صوبہ بنانے کی باتیں بچے بچے کی زبان پر ہیں. کچھ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں جی کہ صوبہ بننا تو پھر خوش قسمتی ہوگی. یہ تو بھائی آپ کو بالکل ہی ڈیوائیڈ کر رہے ہیں. آدھے کو پنڈی کے ساتھ ملا رہے ہیں اور آدھے کو منسیرے اور ایبٹ آباد کے ساتھ ملا رہے ہیں, KPK کے ساتھ ملا رہے ہیں اور کچھ پنجاب کے ساتھ ملا کے آپ کو تو ٹوبہ ٹیک سنگھ کی تحصیل بنانے جا رہے ہیں. سر میں آپ کو بتاؤں کہ میرا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو ان لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں جو کہ فیصلہ سازی میں شامل ہیں, جو کہ مائنڈ سیٹ ہیں, تھنک ٹینکس ہیں آپ جنہیں کہہ سکتے ہیں. قطعی طور پہ ایسی بات نہیں ہے. یہ سب ریومرز ہیں. یہ جو نالائق قسم کے لوگ ہیں نا, جو خود تو کچھ بھی نہیں کر سکے, جو تو جنہوں نے کشمیر کے نام پہ ووٹ بھی لیے, جنہوں نے کشمیر کے نام پہ اقتدار بھی لیے, یہ ان کی نالائکی ہے کہ وہ اب لوگوں کو جو ہے نا مس گائیڈ کر رہے ہیں. جب عمران خان یہ کہتا ہے کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیری کریں گے, جب عمران خان یہ کہتا ہے کہ یہ کشمیریوں کو یہ رائٹ بنتا ہے کہ وہ جو ہے پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں یا خود مختار رہنا چاہتے ہیں, تو آپ اس انسان سے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اس کو صوبے کی طرف لے کر جائے گا یا وہ اس کو کسی تحصیل کے ساتھ کنیکٹ کرے گا. قطعی طور پہ ایسی بات نہیں ہے. میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں. انشاءاللہ کشمیر کا سٹیٹس اپنی جگہ پر بحال رہے گا. کشمیر کے انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب کشمیر انشاءاللہ آزاد ہوگا. PTI کے بارے میں ایک تاثر یہ بھی ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے اور اس کو نادیدہ قوتیں جو ہیں وہ سپورٹ کر رہی ہیں. بہت سارے جو کچھ ڈیسیژنز ایسے آئے ہیں آپ کی پارٹی میں, پارٹی لیول پہ کچھ ایسے فیصلے بھی سامنے آئے ہیں جس سے لگ یہ رہا ہے کہ یہ جو تاثر ہے اس کو تقویت ملتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ PTI کو سپورٹ کر رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ PTI کو سپورٹ نہیں کر رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی حکومت کو سپورٹ کر رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ ریاست پاکستان کو سپورٹ کر رہی ہے. حکومت پاکستان کو سپورٹ کر رہی ہے. وزیر اعظم پاکستان کو سپورٹ کر, اور یہ ان کی جاب ہے, ان کو کرنا بھی چاہیے. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کون ہے؟ اسٹیبلشمنٹ ہماری ہے نا. آرمی کون ہے؟ آرمی ہماری ہے نا. آپ مجھے بتائیں پاکستان کے کسی ایک محلے گاؤں کا مجھے نام بتائیں جس فوجی نے جو ہے کشمیر کے لیے قربانی نہ دی ہو, جس نے اپنی چھاتی پہ کشمیر کے لیے گولیاں نہ کھائی ہوں. تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ ہماری ہے. اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں, اگر ہم پاکستان کو مضبوط کرنے کی بات کرتے ہیں, اگر ہم پاکستان کی ترقی کی بات کرتے ہیں, اگر ہم افواج پاکستان کی عزت کی بات کرتے ہیں, تو اگر اس کا مطلب لوگ یہ لیتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں, تو ہمیں بڑے فخر سے, میں آپ کو بتاتا ہوں میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوں. کیوں کہ آرمی میری ہے, کیونکہ فوج میری ہے. میں انڈین اسٹیبلشمنٹ کا آدمی تو نہیں ہوں نا. میں انڈین اسٹیبلشمنٹ کو اون تو نہیں کرتا نا, میں امریکن اسٹیبلشمنٹ کو تو اون نہیں کرتا. میرے پر اگر یہ ٹیگ لگتا ہے تو میں بڑے فخر سے اس ٹیگ کو جو ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ایوارڈ دیا جائے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوں.